بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جذبات کیا تھے، تاثرات کیا تھے، بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی شادی کے نام سے گھبراتی ہیں، مگر کیا لڑکے انسانی ہوتے؟ ایک بے فکری، ذمہ داریوں سے آزاد انسان کو اگر خاندان کے جمیلوں میں الجھانے کی تیاری کی جا رہی ہو، اور ایک ایسے انسان سے اس کا رشتہ عمر بھر کے لیے باندھا جا رہا ہو جس کو اس نے صرف تصویروں میں ہی یا ایک دو بار دیکھا ہو، تو گھبراہٹ ہونا لازمی ہوتی ہے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اماں نے مجھے نہ صرف ملائکہ کی تصویر دکھائی بلکہ دعائے خیر والے دن جب وہ میری بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے اسے دیکھنے کا موقع بھی دیا۔ بلا شبہ موقع مجھے دیر سے ملا، کیونکہ اس وقت تک انکار کی گنجائش قطعی نہیں تھی۔ مجھے اماں اور اپنی بہنوں کے انتخاب پر پورا بھروسہ تھا، اور سب سے بڑھ کے رب کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ جوڑے بناتا ہے، تو جو میرے نصیب کا ساتھی تھا اسے مجھ سے ملانا ہی تھا۔ ملائکہ کے چہرے پر نور تھا اور معصومیت تھی اور ایسی روشنی تھی کہ دل نرم ہو جائے۔ میں اللہ کا شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے خوبصورت اور پیارا ساتھی عطا کیا۔ اب طبیعت کا تو ساتھ رہنے سے ہی پتہ چلتا تھا۔ میری دونوں بہنیں ملائکہ کے گن گاتی نہیں تھکتی تھیں۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کی حلال روزی دے رہا تھا۔ دونوں بہنوں اور بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ والد صاحب میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے جمع پونجی کو سنبھال کر رکھا اور اسے میری تعلیم اور بہنوں کو رخصت کرنے میں خرچ کر ڈالا۔ گھر کا خرچہ اماں نے کرائے پر چڑھتی دکانوں سے کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا تھا، مگر اب جب کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا تھا تو MBA کر کے ایسی نوکری حاصل کر چکا تھا جسے میں آگے پڑھنے اور ترقی کرنے کا آثار تھے۔ اماں کو گھر کا اکیلا پن کھانے لگتا اور گھر کے سناٹے نے آخر کا یہ رنگ دکھایا کہ میری شادی طے ہوگی۔ جب تک شادی کی بات گھر میں نہیں چلتی تھی میں نے کبھی اس موضوع پر سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب جوں جوں شادی کا وقت قریب آ رہا تھا میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میری خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ دعائے خیر والے دن میں نے 2-3 بار کن اکھیوں سے ملائکہ کی جانب سے دیکھا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شادی میں اس کی رضامندی ہے یا نہیں۔ میں اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھا تو بہنوں کی بات کچھ صحیح معلوم ہوئی کہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں خوش شکل ہوں، اور پھر اماں اور بہنوں کی آنکھوں کا تارا تو تھا ہی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جب بارات لے کر مجھے ملائکہ کو لینے جانا تھا۔ ملائکہ کے گھر میں بھی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آخر وہ بھی 3 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ اس کے گھر والے بھی دل کے سارے ارمان پورے کر رہے تھے۔ وہ حسب معمول ہم برسات کے موسم گرم نہیں تھا، مگر گھبراہٹ کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر جب بیٹھایا گیا تو ہر طرف مبارکباد اور کیمرے کی روشنی کی بچھاڑ سی ہوگی۔ ہمارا پورا خاندان اور ملائکہ کا پورا آیا تھا۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار جو شاید اپنی بیٹیوں کو مجھے دینا چاہتے تھے ناراض بھی ہو گئے اور شادی میں نہیں آئے تھے، اور کچھ آئے تو تھے مگر ان کے چہروں پر خوف، ناراضگی کے اثرات نمایاں تھے۔ خیر، ان باتوں کو اماں نے شادی کے بعد کے لیے رکھ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ خوشی کے موقع پر صرف شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسٹیج پر میرے ساتھ میرا سب سے قریبی دوست ریاض بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو میری دونوں بہنیں میرے ساتھ ہی تھیں، مگر کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بڑے تھے اس لیے ان سے مجھے کافی جھجک تھی۔ میں نے چپکے سے ریاض کے کان میں کہا، یار کہیں سے پانی تو لا دو، سخت پیاس لگ رہی ہے۔ ریاض بھی مذاق کے موڈ میں تھا، فوراً بولا، یار بھابھی کا اتنا خوف ہے، ابھی سے حلق خشک ہو رہا ہے، کیوں ہم شوروں کی ناک کٹوانی ہے کیا؟ میرے گھورنے پر وہ فوراً پانی لینے چلا گیا، اور وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک شخص ریاض کی جگہ پر آ بیٹھا۔ میں سمجھا کوئی مبارکباد دینے آیا اور لڑکی والوں کی طرف سے ہے، کیونکہ اسے تو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ شخص بڑی رازداری سے میرے کان میں بولا، میں جانتا ہوں میں نے آپ سے رابطہ کرنے میں بڑی دیر کر دی، مگر کیا کرتا، ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ سے میرا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ کے سیدھے سادے گھر والوں نے بغیر کسی تحقیق کے ایک ایسی غلیظ خاندان میں رشتہ طے کر دیا ہے کہ شاید اب اس کا کوئی دعویٰ بھی نہ ہو سکے۔ یہ لڑکی جس سے اب کا نکاح ہونے والا ہے بے حد بدنام ہے۔ اس کی منگنی پہلے میرے ساتھ ہوئی تھی، مگر میں نے اسے خود ایک لڑکے کے ساتھ ایک ہوٹل میں پکڑا تھا اور پھر کسی کو کچھ بتائے بغیر یہ رشتہ توڑ دیا، اور پھر دوبارہ پورے خاندان میں اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہوا، کیونکہ سب خاندان والے جانتے تھے اس لڑکی کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔
پھر ان لوگوں نے یہ بوجھ سر سے اتارنے کے لیے باہر کے سیدھے سادے لوگوں کو پھانس لیا۔ بھائی میرا فرض تھا، میں محض مخلص ہونے کے ناطے آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ آنکھیں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں، بعد میں بہت پچھتائیں گے۔ اب خود سمجھدار ہیں، ایک ایسی لڑکی جس کے نہ جانے کتنے عاشق ہوں، وہ شادی کے بعد کیا رنگ دکھائے گی۔ بہرحال اپنی عقل کا استعمال کریں، ہمارا کام سمجھانا تھا، نہ جانے وہ شخص اور کتنی دیر کیا کیا باتیں بولتا رہا۔ اتنے میں ریاض پانی لیا اور وہ آدمی فوراً غائب ہو گیا۔ اس وقت سب نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے، کسی نے اس 2 منٹ کی کاروائی کو نوٹ ہی نہیں کیا، مگر ان 2 منٹوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک دم میری خوشی کے جذبات جیسے برف جم گئی تھی، دل میں ہلچل ہو رہی تھی، دماغ نے کام کرنا جیسے بند کر دیا۔ میرے ذہن پہ اس انجان شخص کے بات ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اب ملائکہ کا چہرہ مجھے معصوم نہیں بلکہ مکار لگنے لگا۔ ملائکہ کے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے میری سادہ لو ماں اور بہنوں کو بے وقوف بنا ڈالا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا نکاح کے وقت سب کے سامنے انکار کر دینا چاہیے یا پھر شادی کر کے اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ آخر کار میرے دماغ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو مزہ چکھانا ضروری ہے، اور نکاح کے بعد ان کو ان کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ کیسے ساری رسومات کو مکمل کیا گیا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اماں اور میری بہنوں نے محسوس کر لیا کہ میں بے حد درجے سنجیدہ ہوں۔ ملائکہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس وقت میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ ملائکہ کے گھر والے اس سے بڑھ کر چلاک اور ہوشیار لگ رہے تھے۔ جبکہ ملائکہ کے ابو اور امی مجھے بیٹوں کی طرح دعائیں دے رہے تھے، تو وہ مجھے دنیا کے سب سے بڑے مکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح رخصتی عمل میں آئی اور میں انتہائی بے دلی سے گھر کی جانب چل دیا۔ ریاض جو میرے ساتھ تھا وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ پریشان ہوں، مگر ہم دونوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اور میں اسے بتانا بھی تو کیا بتاتا، اپنی بیوی کے بارے میں کیا بید کھولتا۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی میں خاموش ہی رہا اور بہانہ کر دیا کہ ابا جی کی بہت یاد آ رہی ہے، کاش وہ بھی ہوتے تو۔ اس بات پر ریاض بھی اداس ہو گیا، کیونکہ جب سے اس نے اپنے ابو کو کھایا تھا میرے درد کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ آخر کار تمام رسومات وقت پر ہو گئیں۔ جب مجھے ملائکہ کا سامنا کرنا تھا وہ وقت بھی آ گیا۔ میں کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر رشتہ داروں کے سامنے تماشا بننے سے بچنے کے لیے میں مرے ہوئے دل کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ پڑا۔ ملائکہ دلہن بنی بیٹھی انتظار کر رہی تھی، مگر اس وقت وہ مجھے انتہائی مکار لگ رہی تھی۔ اس انجانے شخص کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی اور میں انتہائی غصے میں آ گیا۔ میں نے ایک بھرپور غصے والی نگاہ ملائکہ پر ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہاں تو بی بی، آج میرے سامنے راز کھول کر تو بتائیں گی، شادی سے پہلے آپ کے کل کتنے عاشق تھے؟ ان کے قصوں نے آپ کو اتنا مشہور کر دیا کہ آپ کے اپنے خاندان میں آپ کو کوئی بہو بنانے پر تیار نہیں تھا۔ میری بات پر ملائکہ ایک دم حیرت زدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے توقع ہی نہیں تھی کہ اس موقع پر اس پر ایسی بجلی بھی گرائی جا سکتی ہے۔ میری زبان سے آگ برسنے لگی، آنکھوں کی نفرت نے اس کی آنکھوں سے سیلاب جاری کر دیا۔ عین اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کہنا کچھ نہیں، کر کے دکھانا ہے۔ میں نے انتہائی بے رخی سے کہا، جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور سو جاؤ، میرے سامنے یہ شریف زادیوں والے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ساری حقیقت میرے سامنے پھیل چکی ہے، اور تم کیا تمہارے گھر والوں کی اصلیت بھی مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ اب تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنے والے خود کتنے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں واش روم میں گھس گیا اور کپڑے بدل کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ملائکہ کس وقت اٹھی، کب اس نے لباس تبدیل کیا اور ساری رات کہاں بیٹھی رہی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ویرانی تھی۔ مجھے ایک دم اس پہ بے حد ترس آ گیا۔ نکاح کا بندھن ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں خود بخود محبت جاگ جاتی ہے۔ پل بھر کو پچھتاوا بھی ہوا کہ میں نے شاید غلط کر دیا، مگر پھر اچانک شیطانی خیالات نے مجھ پر یلغار کر دی۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے دھوکے نے آنکھوں پر نئے سرے سے پٹی باندھ دی، اور صبح جب میری دونوں بہنیں کمرے میں آئیں تو کمرے کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں رہ گئیں۔ میں تو فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میری پیچھے دونوں بہنیں آ گئیں اور کہا، یہ سب کیا ہے شکیل؟ کیا ہم نے تم سے تمہاری رضامندی نہیں پوچھی تھی؟ کیا جب سب
کچھ تم سے پوچھ کے کیا تو اب اس سب کا رویے کا کیا مطلب ہے؟ باجی کا جارحانہ انداز دیکھ کر بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ان سب کو حقیقت بتا دی جائے۔ میں نے ساری بات باجی کو بتا دی۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شکیل، تمہیں ایک انجان انسان کی بات پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم اپنے اکلوتے بھائی کی شادی بغیر چھان بین کی راہ چلتی لڑکی سے کر دیں گے؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں اپنے گھر والوں پر بھروسہ نہ کروں؟ پہلے تحقیق تو کر لینی تھی۔ نہ جانے کون خبیث تھا جس نے تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈال دیے اور تمہاری زندگی میں زہر گھول دیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم ایک نیک لڑکی پر ایسا گندھا الزام لگا رہے ہو؟ باجی کی سخت باتوں نے ذہن پر جمی گرد صاف تو کی، مگر وہ پوری طرح ہٹا نہ سکی۔ شک کا بیج میرے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ میں بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ باجی، جہاں آگ ہوتی ہے دھواں بھی وہیں سے اٹھتا ہے۔ کچھ تو ہوا جو عین شادی والے دن یہ سب میرے علم میں آیا۔ یہ تو اس کے گھر والوں کی عزت کی خاطر میں نے نکاح کر لیا۔ اگر میں انکار کر دیتا تو کیا کر لیتے آپ سب؟ باجی نے اس وقت مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ میرے پاس ثبوت نہیں تھے، مگر پھر بھی نہ جانے ایک انجانی سی چیز دل میں چپ گئی تھی۔ اس کی بد کرداری کا اگر کوئی ثبوت نہیں تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پاک دامن ہے۔ میں نے سوچا جب شادی کرنے کا ڈرامہ کیا ہی ہے تو پوری طرح نبھاؤ۔ ایک بار یہ سارے رشتے دار چلے جائیں پھر کھل کر سامنے لاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں نے ولیمے کے لیے تیار ہونے کا سوچا اور کپڑے لینے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ جب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو مجھے باجی کی آوازیں سنائی دی۔ ملائکہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رکے۔ ملائکہ، شکیل کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ نہ جانے کون تھا جس نے تم پر بہتان لگایا یا مگر اب تم پر جو آزمائش آئی ہے یہ صرف تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی عزت کا سوال نہیں ہے، ہماری بھی عزت کا سوال ہے۔ دھیمی سی آواز میں ملائکہ بولی، باجی میرا یقین کریں، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ یہ سب الزام ہے مجھ پر۔ پھر اس کی رونے کی آواز آئی جو مجھے مکار عورتوں کی طرح اس کی ایک چال لگ رہی تھی۔ باجی، امی ابو نے مجھے رخصت کر دیا، اب تو میرا جینا مرنا سب آپ کے ساتھ ہے۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ میرا آخری سفر اپنے شوہر کے کندھوں پر ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میری بے گناہی کا گواہ اللہ ہے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کس نے یہ سب کیا اور کیوں کیا۔ چلو تم رونا بند کرو، ابھی خیر سے ولیمہ ہو جائے تو اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ تم فی الحال اپنے گھر والوں کو کچھ مت بتانا ورنہ پریشان ہوں گے، ہم خود سب کچھ حل کر لیں گے۔ باجی نے ملائکہ کو تسلی دی اور میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کپڑے لے کر باہر نکل گیا۔ ولیمے میں بھی ملائکہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لمحے شدت سے میرے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش یہ سب جھوٹ ہو اور یہ لڑکی ویسی نہ ہو جیسے میں نے سنا، مگر میرے اندر شک کا ناگ ایسے پھنک پھلائے بیٹھا تھا اور دماغ یہ بات تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں یقین تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ اگر 100% سچ نہیں ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سچ ضرور ہوگا۔ ولیمے کے بعد ایک رسم میں جب ملائکہ اپنے گھر گئی تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پتہ نہیں امی اور باجیوں نے کس طرح بات سنبھالی۔ ملائکہ کے گھر والے جان چکے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر ملائکہ نے باجی کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ واپس آنے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، مگر میں نے کسی بھی دعوت میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اپنے خاندان والوں کو تو امی نے سنبھال لیا، مگر ملائکہ کے خاندان والوں کو جب منع کیا گیا تو پھر ملائکہ کی امی ہمارے گھر پہنچی تو سخت پریشان تھی۔ شاید بیٹی کا اترا چہرہ ان پر بے راز کھول رہا تھا۔ آخرکار امی اور باجی نے یہی مناسب سمجھا کہ ساری بات کھول کر بتا دی جائے اور انہوں نے یہی کہا کہ ملائکہ کی امی دم خود رہ گئی۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ مجھے امی نے آفس فون کیا، میں جلدی گھر آ جاؤں، ملائکہ کی امی مجھ سے بات کرنا چاہتی، اگر میں ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے معمول سے بھی دیر سے گھر لوٹتا۔ میں نے ملائکہ کے ساتھ شادی کی پہلی رات کے بعد سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کو جب میں کمرے میں لوٹا تو ملائکہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کبھی کبھار میرے دل میں ہمدردی اور محبت آتی تھی، دل کرتا تھا سب کچھ بھول جاؤں، اپنی زندگی کے نئے سرے سے شروعات کروں، مگر پھر اچانک اتنی نفرت اور غصہ آتا کہ ملائکہ کی ایک حرکت ڈکوسلا معلوم ہوتی۔ اس وقت بھی ملائکہ کو دیکھ کر میرے ذہن میں اس سے ڈرامہ کوئین کا خطاب دینے کو جی چاہا، ورنہ اسے نماز میرے گھر واپس آنے کے وقت ہی پڑھنی تھی۔ کیا میں نے باجی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہ عورت یہاں رہنا چاہتی ہے تو اس گھر سے
قدم باہر نہ نکالے۔ ہاں اس کے ماں باپ بہن بھائی آ کر اسے مل سکتے ہیں، مگر یہ اب وہاں نہیں جائے گی۔ ملائکہ کے ماں باپ نے مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر میں ان سے ملنے کو بالکل بھی نہیں راضی تھا۔ جب بھی وہ آتے تو اس دن میں رات کو بہت دیر گھر آتا۔ آخر ایک دن میری امی نے مجھے روک لیا اور کہا، بیٹا تمہاری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس 1 مہینے کو ہم سب نے اتنی اذیت میں گزارا ہے کہ لگتا ہے کہ اسے سال گزر گیا ہو۔ سوچو آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تم ایک بار بیٹھو بات کرو، اگر پھر بھی دل نہ مانے تو خود کو اور ملائکہ کو اس اذیت ناک تعلق سے آزاد کر دو۔ میں خود بھی نفرت اور غصے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا تھا۔ آخر کار جمعے کا دن طے پایا۔ جمعے کی نماز کے دوران میں نے جب سجدے میں سر جھکایا تو بے اختیار میرا دل رو پڑا۔ اپنے اللہ کے آگے جی بھر کے رویا اور پھر پرسکون ہو گیا۔ سب معاملات اللہ کے سپرد کر کے میں نے کھل کر حالات کا سامنا کرنے کا سوچا اور گھر پہنچا تو دوپہر کو گھر پر سب لوگ جمع تھے۔ میرے دونوں بہنوئی بھی تھے اور ریاض جو میرا جگری دوست تھا اور ساری صورتحال سے کسی حد تک واقف تھا، وہ بھی آ گیا۔ ملائکہ کے ابو بہت سلجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، بیٹا ہمیں ایک بار بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سب کے سامنے ساری بات انہیں بتا دی۔ اس شخص کا پتہ لگانے کے لیے شادی کی مووی چلائی گئی، مگر شادی پر بہت سارے انجان لوگ آ کر میرے پاس بیٹھے تھے۔ کئی لوگوں نے باتیں بھی کی تھیں، اس وجہ سے سب لا حاصل رہا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ریاض سے پانی منگوایا تھا اور جب ریاض پانی لے کر آیا تو وہ شخص فوراً اٹھ گیا تھا۔ میں نے یہ بات بتا دی۔ یہ موقع ہمیں شادی کی مووی کی ماسٹر کاپی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ مووی کی مسٹنگ میں اور ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے غیر ضروری چیزیں نکال دی گئی تھیں۔ جب ماسٹر کاپی چلائی گئی اور اس شخص کی میں نے نشاندہی کی تو ملائکہ کے بھائی غصے سے پاگل ہو گئے، کیونکہ وہ ملائکہ کا سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی کا رشتہ دار تھا۔ اس سب کا علم ہونے کے بعد وہ لوگ بغیر رکے چلے گئے۔ 1 ہفتے تک کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہوا اور پھر 1 ہفتے کے بعد جمعے والے دن دوبارہ مجھ سے ٹائم مانگا اور دوپہر کے وقت سب عزیز اکٹھے ہو گئے۔ ملائکہ نے ابو نے بولنا شروع کیا، بیٹا شکیل، ملائکہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ ہم سب گھر والے اس کی ایک مسکراہٹ کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، مگر تقدیر پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ہی بہتری تھی، مگر کس نے اور کس مقصد کے لیے کیا وہ ہم نے پتہ لگا لیا۔ وہ شخص جو تمہارے پاس آ کر بیٹھا تھا وہ میری سب سے چھوٹی بہو کا رشتہ دار تھا۔ میری بہو کے گھر والوں کی بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ اس لڑکے سے طے ہو جائے اور انہوں نے اس رشتے کے لیے بہت کوشش کی، مگر جب ہم نے لڑکے کے بارے میں چھان بین شروع کی تو وہ لڑکا آوارہ ٹائپ اور جواری تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو کسی جواری کے ساتھ نہیں بیاہ سکتے تھے اور ہم نے انکار کر دیا، اور جب تمہارا رشتہ آیا تو تمہاری چھان بین کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ اسی بات کی جلن ان لوگوں نے شادی والے دن یہ حرکت کر کے نکال لی تاکہ تم عین نکاح کے وقت انکار کر دو، ہم بیٹی کی عزت کی خاطر وہاں رشتہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو تو صحیح، ورنہ ہم سب میں سے کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ رشتے گتے کی بوری سے نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اسی رات میں کمرے میں سوچوں میں بیٹھا تھا کہ ملائکہ اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھائے میرے پاس چلی آئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بدسن ہیں، آخری بار میں آپ کو یقین دلانے کے لیے اس پاک کتاب کا اوپر ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں۔ میری بے گناہی کا ثبوت اللہ دے گا۔ میں اپنی صفائی میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ میں بالکل پگھل گیا۔ میں نے سب کچھ بلانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ گیا، اور پھر میں نے ہر بات ختم کر دی اور ملائکہ کے ساتھ خوش رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 8 سال گزر گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 بیٹوں سے بھی نوازا۔ ملائکہ سچ میں بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، مگر میری شک نگاہ اسے اتنی اذیت دیتی رہی، یہ صرف وہی جانتی ہے۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ملائکہ نے بتایا کہ آج اس کے گھر جانا ہے، اس وجہ سے میں جلدی سے آ جاؤں، سو میں نے آفس سے جلدی گھر آ گیا اور ہم سب تیار ہو کر ملائکہ کے گھر پہنچے۔ وہاں وہی شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ بے حد تکلیف اور بیمار لگ رہا تھا۔ ملائکہ نے تو نفرت سے اسے دیکھا اور بچوں کو اندر کمرے میں غصے سے لے کر چلے گی، جبکہ میں اس کے ابو نے زبردستی پاس بٹھا لیا۔ میرے بیٹے، اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلیم سے اللہ پاک نے میری بیٹی پر بہتان لگانے کا بہت سخت بدلہ لیا، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ اسی وقت میں کمزور سے شخص جس کا نام سلیم تھا بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے
کہا بیٹا جس بیٹے کی خاطر میں نے ملائکہ بیٹی پر بہتان لگایا، اللہ کو ناراض کیا، اسی نے مجھے اتنی اذیت دی۔ میں مفلوج ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں بھرتا ہوں تو تم نکاح کرنے سے انکار کر دو گے اور ہم احسان جتلاتے ہوئے ملائکہ بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیں گے، مگر تم نے جب نکاح کر لیا اور بیٹی کو بیاہ کر لے گئے تو ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب وہی بیٹا جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اپنی عقبت اپنی بیوی کے کہنے پر کیا۔ بیٹا پچھلے 3 سال سے میں بلڈ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ میرا وہی بیٹا آج مجھ سے بہت تنگ ہے۔ میں تو خدا سے موت بھی مانگتا ہوں مگر مجھے موت بھی نہیں آتی۔ میں نے بہت بار ملائکہ بیٹی سے معافی مانگنی چاہی مگر یہ سوچ کر ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ تم کہو تو شاید وہ مجھے معاف کر دے، میرا امتحان ختم ہو جائے اور میں سکون سے مر سکوں۔ میں جانتا تھا ملائکہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا مگر پھنسی ہوئی دل میں شک کا بیج اس شخص کی وجہ سے تھا۔ میری نظریں ملائکہ تک میرے شک کا پیغام پہنچایا کرتی تھیں۔ دل تو میرا بھی نہیں کرتا تھا اس شخص کو معاف کرنے کو جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت وقت کو شک کی آگ میں جھونک چکا تھا، مگر آج وہ پھنسی ہوئی شک میرے دل سے نکل گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا اور میرے کہنے پر ملائکہ نے اسے معاف کر دیا، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کیا سزا دوں۔ میں نے پاک جب بیوی پر شک کیا تو اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، مگر پھر سوچتا ہوں میں تو ملائکہ کو جانتا ہی نہیں تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا تو یہ رشتہ نبھایا۔ میں نے واپس گھر آ کر ملائکہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو نہیں، مگر یہ اس کا بڑا پن تھا۔ ملائکہ نے مجھے معاف کر دیا۔ شاید ماں کی دعائیں تھیں کہ ملائکہ کو میں نے چھوڑا نہیں تھا۔ بے شک قرآن پاک میں درست لکھا ہے کہ جب منافق کی کوئی خبر لائے تو لازمی تصدیق کر لیا کرو۔ آج میں نے ملائکہ کے ساتھ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہو تو بغیر تحقیق یا کسی کی بات پر بھروسہ نہ کریں اور اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں جس طرح میں نے کیا۔